السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکة بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عزیزان گرامی وقار، الحمدللہ آج مجھے تراویح میں قرآن ختم کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ احسان و شکر ہے کہ اس ڈیفیکلٹ ٹائم اور اس مشکل سچویشن میں جہاں لوگ اپنے گھروں میں کلوز ہیں، بند ہیں، اور مسجد میں لمیٹڈ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، اور دنیا کی زیادہ تر مسجدوں میں اس سال سورہ تراویح پڑھا گیا۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ رب العزت نے مجھے قرآن ختم کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ یقیناً اس کا بے پناہ احسان و شکر ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کی خاص دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، رمضان اور قرآن، اس کا بہت ہی مضبوط رشتہ ہے، اور آج کی رات جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی رات میں اللہ رب العزت نے کمپلیٹ قرآن مجید کو اتارا، جیسا کہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا۔ آج ہی کی رات پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی، حالات کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لے کر آتے اور آپ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن ایسی بابرکت اور عظمت والی کتاب ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آلموسٹ 104 آسمانی کتابیں و صحیفے، سب میں تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی، بہت ساری کتابیں ختم ہو گئی، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، لیکن صرف اور صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو حرف بحرف، نقطہ بنقطہ باقی ہے، ایک ڈاٹ کی بھی چینجنگ نہیں ہے، اور کوئی چینج کر بھی نہیں سکتا۔ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ قرآن اترا ہے سب سے اعلیٰ افضل نبی، امام الانبیاء، جو نبیوں کے امام، جو تمام نبیوں کے بھی نبی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی، یہ کہہ کر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی سیفٹی کی، حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 ایئرس گزر جانے کے بعد بھی آج قرآن ایسے ہی باقی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا،
ایک ڈاٹ کی بھی چینج. پہلے جو نبیوں پر کتابیں اتری، توریت ہو، زبور و انجیل، اس کتاب کو یاد کرنے والے، اس کتاب کے حافظ صرف اور صرف وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوتے تھے، ان کی قومیں نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، امت کو یہ کادو گفٹ ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قرآن یاد تھا، ان کی امت کو بھی یاد ہے، اور قیامت تک امت یاد کرتی رہے گی. آج اس قرآن کو مٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمیشہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس جگہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلا دیا گیا، قرآن کی بے عزتی کی گئی. تم کتنی بھی کوشش کر لو، جو قرآن موجود ہیں ہمارے پاس دو دفتیوں کے درمیان، اگر اس کو مان لو بھائی سپوز تم جلا دو گے، ختم کر دو گے، لیکن حافظ قرآن جو کئی ملین نہیں بلکہ بلین کی تعداد میں ہیں، ان کے سینے سے قرآن کیسے نکالو؟ ان کو کیسے ختم اور برباد کرو؟ تم نہیں کر سکتے ہو. ساری طاقتیں تمہاری ہار جائیں گی، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور نے نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے. میرے عزیز و میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن اتنی اعلیٰ اور افضل کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا اور اس قرآن کو یاد کرنے والا جو حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ بھی کتنا اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے. جس طریقے سے اور کتابیں، کوئی بھی کتاب ہو، وہ قرآن کے مقابل میں نہیں آ سکتی، قرآن کی برابری نہیں کر سکتی ہیں، اسی طریقے سے ایک دنیا کی کتاب پڑھنے والا، چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، کچھ بھی پڑھ لے، لیکن ایک حافظ قرآن کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ ایک حافظ قرآن، قرآن کا یاد کرنے والا، ایسے 10 لوگوں کی مغفرت فرمائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو. اللہ اللہ، یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے. دنیا کی کوئی کتاب انسان پڑھے، کچھ بھی پڑھے، اس کے پیرنٹس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو ایک حافظ قرآن کے پیرنٹس کو فضیلت حاصل ہے، کہ کل قیامت کے دن ان کے سر پر تاج زر نہیں رکھا جائے گا، سونے کا تاج رکھا جائے گا. یہ حافظ قرآن کو یہ فضیلت حاصل. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ اس نے میرے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمایا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت، یہ التجا بھی ہے کہ اے رب ذوالجلال، اس قرآن کو مرتے دم تک تا حیات میرے سینے میں محفوظ فرما، اور اسی طریقے سے مجھے صحیح طریقے سے تجوید کی رعایت کے ساتھ تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی قرآن پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس سے اچھی تعلیم، ایڈوکیشن کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا جاب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے، قرآن لوگوں کو سکھائے. اس سے اچھی ڈیوٹی کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اور میرے عزیز و میرے دوستو، آج لوگ 2 منتھ سے زیادہ ہونے والے ہیں اور اپنے گھروں میں بند ہیں، کلوز.
حالانکہ اللہ رب العزت ایسے مشکل وقت میں بھی وہ ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے. ہمارے نہ کھانے پینے میں کمی ہے، نہ سونے میں کمی ہے. جو ہم سحر و افطار میں طرح طرح کے قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے فروٹس لاتے تھے اور دنوں میں، آج بھی وہ ہمارے دسترخوان پر موجود ہے. کوئی کمی نہیں. روشنیاں ہیں گھر میں، لائٹ ہے، فیملی ہے. لیکن ہم پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بورنگ ہو رہی، ہم بورنگ فیل کر رہے. یقیناً میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ کیسے بورنگ فیل نہیں کریں گے؟ کاش آپ قرآن سے پیار کرتے، قرآن سے محبت کرتے، قرآن کو پڑھتے، تو آپ کبھی یہ جملہ اور یہ ورڈ نہ کہتے کہ ہمیں بورنگ فیل ہو رہی. ایسے ہی لوگ جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان کو جب مرنے کے بعد قبر میں ڈالا جائے گا اور جب قیامت آئے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ اپنی قبر سے نکلیں گے 500 ایئرس 600 ایئرس بعد. تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ کہیں گے کہ ابھی تو 1 آور بیفور مجھے قبر میں ڈالا گیا اور 1 آور بعد ہی مجھے قبر سے اٹھا لیا گیا. لیکن جن لوگوں نے قرآن سے پیار نہیں کیا، قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، ایسے لوگوں کے بارے میں آیا کہ ان کا 1 ڈے قبر میں 100 سال کے برابر ہو جائے. آپ ذرا سوچیے کہ یہاں ہمارے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، لائٹنگ ہے، روشنی ہے، موبائل ہے، فیملی ہے، انٹرنیٹ ہے، ہم یہاں بور ہو جا رہے ہیں. وہاں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا، ڈارک ہی ڈارک. نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ واٹس ایپ، نہ فیس بک. 1 ڈے 100 ڈیز کے برابر ہو جائے گا. تو اگر 500 ایئرس 600 ایئرس اس اندھیری قبر میں ہمیں رہنا پڑے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، اب بھی وقت ہے. قرآن کو آپ پڑھیے، قرآن سے پیار کیجیے، قرآن پڑھنے والے سے پیار کیجیے. اور حد درجہ افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہیں، ان کا نام جو ہے مسلمان کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ایسے شخص کو قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جنہیں 1-2 سورت کے علاوہ کوئی سورہ پڑھنے نہیں آتا، ان پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، جتنا رویا جائے کم ہے. دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیا آپ نے، سارے بکس آپ نے پڑھ لیے، DOG ڈاگ پڑھ لیا، CAT کیٹ پڑھ لیا، لیکن افسوس کہ الحمد شریف تک پڑھنا نہیں ہے. وہ قرآن جو کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے، جو اللہ رب العزت کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے، یہاں بھی کام آ رہی ہے یہ کتاب، یہ قرآن یہاں بھی کام آ رہا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. اسی قرآن اور اسی بک سے ہم دور ہیں، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی عظیم قرآن سے ہم کتنے دور ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، سب کچھ سکھانے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور کچھ سورت یاد کرواؤ تاکہ وہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. اب آئیے آج کی رات سے بہت مضبوط رشتہ قرآن کا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو قرآن کے بارے میں بتایا. اسی رات میں قرآن مجید کو اتارا گیا. کتنی عظمت اور برکت والی رات ہے. اس رات کی فضیلت میں
اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود رب ذوالجلال نے ایک دو آیت نہیں بلکہ کمپلیٹ پوری سورت سورہ قدر کے نام سے اتار دی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور اللہ رب العزت نے خود کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا، لیکن آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. 1000 مہینے 1000 مہینوں سے اگر اسے ملٹی پلائی کیا جائے تو ہو جاتا ہے 83 ایئرس. 83 ایئرس سے زیادہ افضل یہ آج کی رات ہے. لہذا اس رات کو ایسے مس مت کر دینا. واٹس اپ، فیس بک میں، بات چیت میں، گاتوں اور جیتے میں، بلکہ اس رات کو صحیح طور پر یوز کیجیے، استعمال میں لائے. پچھلی قوموں کو یہ رات نہیں عطا کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں پچھلی نبیوں کی قوموں کو ایسی کوئی رات نہیں عطا کی گئی جو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم امت کو رات عطا کی گئی کہ آج کی رات اگر کوئی صحیح معنوں میں عبادت و ریاضت کرے گا، قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے پاسٹ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تمام گناہوں کی مغفرت. اتنی عظیم رات ہے. آج نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے. یہی وہ رات ہے ان راتوں میں سے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ 5 نائٹ ایسی ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے. انہی راتوں میں سے یہ آج قدر والی رات میرے عزیز میرے دوست. لہذا آپ ایسے ہی اس رات کو عصمت ہونے دیجیے. یہ ہم امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے کہ صرف اور صرف پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ رات ملی. احسان ہے ان کا، کرم ہے ان کا کہ ہم گنہگار کو یہ رات ملی. لہذا آپ اس رات کو ایسے ہی بچانے دیجیے. اور اس رات کی عظمت اور فضیلت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور خود حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ. اور اتنی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ زمین پر، لینڈ پر جگہ کم پڑ جاتی ہے. اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں. میرے عزیز میرے دوست، کتنی عظیم اور کتنی مبارک رات ہے. لہذا اس رات کو ایسے ہی مت جانے دیجیے. اس رات میں ہر انسان کی، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہر مسلمان کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتا ہے. مغفرت کا دروازہ اوپن ہے، کھول رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اور ایک ایک کی مغفرت فرماتا جائے گا. اللہ رب العزت ان مغفرت فرمانے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. آج ہماری بھی مغفرت ہو جائے. آج کی رات کا سب سے جو بیسٹ وظیفہ ہے وہ بھی آپ لے لیجیے، اور وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وظیفہ دیا ہے کہ 7 ٹائم، زیادہ نہیں بس 7 ٹائم آپ سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی تلاوت کریں. اس تلاوت کی برکت یہ ہے کہ آپ تمام طرح کے وبا، جو آج وائرس ہے، بیماری ہے، سب سے آپ سیف رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ
جب آپ 7 ٹائم آج کی رات سورہ قدر پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر 70,000 فرشتے آپ کے لیے جنت کی دعا کر رہے ہیں. اتنی زیادہ سورہ قدر کی فضیلت ہے. لہذا 7 ٹائم آپ ضرور سورہ قدر کی تلاوت کریں میرے عزیز میرے دوست. اور آج کی رات کی دعا وہ بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ دعا آپ کیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس رات کون سی دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم پڑھو انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. میرے عزیزو میرے دوستو آج کی رات آپ یہ دعا پڑھیے, یہ دعا مانگیے. یقیناً اگر آپ نے صحیح معنوں میں آج کی رات کی عبادت میں لایا, آج کی رات کو آپ نے صحیح طور پر استعمال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کے تمام گناہوں کی بخشش اللہ رب العزت فرما دے گا. اور نفل کی جگہ آپ قضا نمازوں کو ریپلیس کریں, کیونکہ جس پر قضا نماز ہے, جس کے ذمے فرض نمازیں ہیں, اس نے نہیں پڑھی, اس کی نفل قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ان کو کمپلیٹ نہ کرے. آسمان و زمین کے درمیان وہ معلق رہتی. لہٰذا آپ نفل کی جگہ قضا کو ریپلیس کیجئے. اور اس کا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہے کہ جو ارادہ آپ رکھتے ہیں کہ آج کی رات ہم نفل نماز پڑھیں گے, جب اپنی فرض قضا نمازوں کو واجب کو جب آپ آج ریپلیس کریں گے تو اس نفل کے پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا, بغیر پڑھے ہوئے اس نفل کے پڑھنے کا بھی ثواب. لہٰذا آپ اپنے قضا نمازوں کو ریپلیس کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا کو کہ اے اللہ آج کی رات کی تمام تر برکتیں رحمتیں ہمیں عطا کر. آج جو اتنی مبارک رات ہے, عظیم رات ہے, تیرا دریائے رحمت جوش میں ہے, تو نے مغفرت کے دروازے کو اوپن کر رکھا ہے. یا کریم پروردگار ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. یقیناً ہم نے گناہ کی ہیں, ہم نے کوتاہیاں سستیاں کی ہیں. جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنا چاہیے عبادت کا حق ہم نے نہیں ادا کیا ہے, اور انہی گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ آج ہم اتنی عظیم رات میں بھی اپنے گھر میں کلوز ہیں, جہاں مسجد میں ہوتے تھے, جہاں مسجد کی رونقیں دیکھنے کو ملتی تھی. لیکن اے مولا, اے مالک تو غفور رحیم, تو گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو 70 مدرس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. تو یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنے گناہوں میں ڈوبا تھا, شرابی تھا, زانی تھا, بلکہ تو یہ دیکھتا ہے کون اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر, نادم ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہے تو اسے بخش دیتا ہے. اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے کریم پروردگار ارحم الراحمین, ہم نے جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھے ٹوٹے پھوٹے انداز میں, سحر و افطار کیا, قرآن مقدس کی تلاوت کی, ذکر و اذکار کیا, نماز تراویح پڑھی, اے مالک ہماری تمام تر عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. اور بچے ہوئے رمضان المبارک کے ایام میں, ڈیز میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار ارحم الراحمین, تیرے اس گنہگار بندے حقیر فقیر سراپا پر تقصیر نے تراویح میں قرآن پاک کو ختم کیا, مولا اسے شرف قبولیت عطا فرما دے,
اس میں جو کوتاہیاں، غلطیاں عمدن سہون خطن ہوئی اسے معاف فرما دے، اور صحت و تجوید کے ساتھ مجھے ہر سال مرتے دم تک تراویح میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار ارحم الراحمین، تو سب کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے مجھ گنہگار سے دعا کے لیے کہا ہے، مولا وہ کیا چاہتے ہیں تو بخوبی جانتا ہے، سب کو وہ عطا کر دے جو وہ چاہتے ہیں، سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما، نیک خواہشات کی تکمیل فرما۔ یا کریم پروردگار ارحم الراحمین، جو بھائی ہمارے بیمار ہیں دعا کے لیے کہا ہے، اس ماہ مبارک کے صدقے طفیل، آج کی رات کے صدقے طفیل، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے نافع عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی ہماری بستی میں بیمار ہیں، کاچی ملیٹیا میں، مولا انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے نافع عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں مولا ان سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما، سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا کریم پروردگار رحم الراحمین، لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی وجہ سے اس پورے رمضان میں جو ہمارے بھائی کاچی ملیٹیا کے مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آ سکے، تراویح پڑھنے نہیں آ سکے، قرآن مقدس سننے سے محروم رہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ایسے مشکل وقت میں وہ تمام تر برکتیں، وہ تمام تر خیرات تو انہیں گھر میں ہی عطا کر رہا ہے، مولا انہیں تمام تر خیرات عطا کر، قرآن کی برکتیں عطا کر، نماز کی برکتیں عطا کر، ہماری بستی کو تمام تر آفت و بلیات سے محفوظ فرما، یہاں کے مسجد مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما، اور تیرے گھر کا کام چل رہا ہے مولا اسے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا، جو رکاوٹیں جو پریشانیاں ہیں مولا اسے ختم فرما دے، اور جو لوگ بھی اس کار خیر میں تیرے گھر کے لیے حصہ لے رہے ہیں، اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی رقم ہو، ایک پیسہ بھی ہو، اخلاص کے ساتھ دیا ہے، سچی نیت کے ساتھ، مولا اسے شرف قبولیت عطا فرما اور انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ کاچی ملیٹیا بستی کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ان کی زندگی میں بہاریں لا دے، ان کے بچوں کو نیک بنا، ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور جو بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، جنہوں نے خدمت کی، میں کیا دے سکتا ہوں مولا، تو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ ایک عالم کی خدمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کی خدمت کی ہے، وارث انبیاء کی خدمت کی ہے، نائب رسول کی خدمت کی ہے، مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما، دنیا میں بھی اجر عطا فرما، آخرت میں بھی اجر عطا فرما۔ یا کریم پروردگار ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، ہماری جب بھی موت آئے مولا رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا جمعہ کا دن ہو، یا کریم پروردگار ارحم الراحمین، ہم سب کے لیے رمضان، ہر سال کا رمضان، رمضان مدینہ بنا دے، وہ رمضان عطا کر کہ جس میں تیرے محبوب کے گنبد خضرا کی چھائیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا قدم مبارک ہو، کعبہ معظمہ کی دیواریں ہوں، مدینے کا سحر و افطار ہو، وہ رمضان عطا کر۔ یا کریم پروردگار رحم الراحمین، ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا، پوری زندگی رسول اللہ کی صحیح معنوں میں غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں تجھ سے نیک میں کروں یا رب،
قدسیوں کے لب پر آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات، اسلام کی بات اور ہمارا میسج دوسروں تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔